إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أم حسبت أن صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ کہف جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی ابتدا کی 10 آیتیں ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہاں خاص طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا اسیما من فتنۃ المسیح الدجال، کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا؟ اس لیے کہ فتنے بہت آ رہے ہیں، اور خاص طور سے فتنوں کا ٹارگیٹ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور ہماری اپنی نسل میں نوجوان ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تعلیم کا حکم اس لیے دیا تاکہ جب ہمیں علم ہوگا کہ فتنے کیا ہیں تو پھر ہم فتنوں کے بارے میں صحیح طور کے پر محفوظ رہ پائیں گے، اس سے بچ پائیں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بیماری کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، تبھی تو ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا پائیں گے۔ یہ تو جسم کی بیماریاں ہیں، لیکن وہ بیماریاں جو ہمارے عقیدہ و ایمان کے پر حملہ آور ہوتی ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر جسمانی طور کے پر پریشان ہوا تو زیادہ سے زیادہ اس کا جسم تکلیف اٹھائے گا، اور یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن اگر اس کے ایمان اور عقیدے کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ دین کے بگڑنے کے ساتھ اس کی دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنی جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں اور اس کے بالمقابل کہیں زیادہ اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ جو روحانی بیماریاں ہیں جس سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا دین ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے پاس زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ سورہ کہف کی ابتدا میں کیا گیا۔ یہ سورہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت ایمان قبول کرنے والے زیادہ تر نوجوان تھے، نادار تھے۔ قرآن مجید نے انہی لوگوں کے لیے اصحاب کہف کی مثال بیان کی ہے، اور یہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، رقیم کے معنی مرقوم یعنی جس کے پر پارٹی لگی ہوئی ہو، بورڈ لگا ہوا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں بہت ہی عجیب نشانی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ سب سے عجیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں بہت ساری ہیں۔ بلکہ اللہ نے یہ کہا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
اس لیے کہ انسان جب کائنات کے بارے میں غور کرے گا تو اسے کائنات کی وسعت کا علم ہوگا۔ یہ سورج جس کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی ایک سورج کے اندر 13 لاکھ زمین سما سکتی ہے۔ سوچیے اللہ نے کتنی بڑی مخلوق کو پیدا کیا، اور یہ سورج صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی گلیکسی کے اندر، ملکی وے کے اندر ایسی بہت سارے سورج ہیں جو اس سورج سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، بلکہ کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں جو سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے کتنی عظیم کائنات بنائی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ انسان کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں اتنی نہیں ہیں کہ اس نے اصحاب کہف کو پیدا کر دیا، وہ 7 نوجوان جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، وقت کی حکومت سے ٹکرا گئے، ایک بہت بڑی آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن بہت بڑی، بہت عجیب، تعجب میں ڈال دینے والی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید نے ان لوگوں کا جو تذکرہ کیا، ایک ہے اصحاب الکہف، اور اس کے بعد قرآن نے رقیم کا بھی تذکرہ کیا۔ اب یہاں کہف اور رقیم، کہف کہتے ہیں پہاڑ کا وہ حصہ جسے ہم اپنی زبان میں غار کہتے ہیں، گفا کہتے ہیں، غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر کا نچلا حصہ، یہ اس کے اندر داخل ہوئے۔ اب اس بنیاد کے پر چونکہ ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا تو اللہ نے انہیں اصحاب الکہف یعنی کہف والوں سے تعبیر کیا۔ اب اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے انسان کا تعلق جس چیز سے رہے گا اسی کے ساتھ اسے منسوب کیا جائے گا۔ اگر کوئی کپڑا بیچنے والا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے والا، اور اگر کوئی صابن بیچنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں صابن والا، یعنی انسان کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے اسی کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یہ بھی دراصل اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنی نسبت، اپنا تعلق سب کچھ قرآن و حدیث سے جوڑ لیا ہے، اس بنیاد کے پر ہمیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے۔ اس لیے کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور حدیث تو اپنی جگہ پر حدیث ہے ہی۔ ہم خطبہ مسنونہ کے اندر ہر جمعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ تو سب سے بہترین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کہا، اس اعتبار سے قرآن بھی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر فرمودات بھی حدیث ہیں۔ اور اہل الحدیث کا مطلب جنہوں نے اپنا تعلق قرآن و حدیث سے کیا ہے، یہ کوئی امام کو نہیں فالو کرتے، نہ یہ کوئی اور مسلک کی راہ کے پر چلتے ہیں، سب کچھ اوڑھنا بچھونا ہمارا جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور قرآن و حدیث میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن و حدیث کو اصحاب کرام نے سمجھا ہے ہم اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی قرآن سمجھتے ہیں، ہم بھی قرآن کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہر باطل گروہ، ہر باطل فکر اپنے باطل افکار و خیالات کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل الحدیث ہو گئے۔ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث کو اصحاب کرام کے فہم کے مطابق سمجھتا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا، اس لیے کہ قرآن نے ہی اس معیار کو طے کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ کیا پیدا ہوا ہے، سب سے بڑا فتنہ جو آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے، جسے خاص طور کے پر پرموٹ کر کے لانچ کیا گیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا فتنہ۔ یہ بھی قرآن آپ کے سامنے پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا، لیکن جھانسا دے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے ہاں جو اہل علم تھے ان لوگوں نے اس چیز کو جمع کیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام لائنوں کے اندر دیکھیے کوئی بھی گھسپیٹیا نظر نہیں آئے گا، لیکن دین کی لائن میں آپ کو گھسپیٹیے نظر آئیں گے۔ یہ وہی ہیں ڈاکٹر سے، انجینئر سے ہیں جن کی فیلڈ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی عالم کو دیکھا کہ اس نے عالمیت کی یا فضیلت کی ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد ہاسپٹل کھولا ہو، یا اس نے انجینئر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا ہو؟ نہیں۔ یا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی آدمی جو انجینئر ہے اس نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا کر لوگوں کا آپریشن کر رہا ہے؟ یا کسی کسائی کو کہ روزانہ تو جانور کاٹتا ہے، بہت اچھی طریقے سے بوٹیاں بنا رہا ہے، چمڑے اتار لیتا ہے، تو ایسا کر کڈنی کا آپریشن تو ہی کر دے، اپنڈکس کا آپریشن تو ہی کر دے، روزانہ کٹ پٹ کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی جاتا ہے کسی کسائی کے پاس کہ تو بہت اچھی بوٹیاں بناتا ہے، جانور کے چمڑے بہت صفائی سے اتارتا ہے، لہذا میرا آپریشن تو کر دے؟
نہیں. تو دین کے معاملے میں یہ کیوں فساد پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر آتا ہے, کوئی انجینئر آتا ہے اور علماء کے مقام کے پر, مفتیوں کے مقام کے پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے. کیا دین اتنا آسان بن گیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور دین کے نام کے پر اپنی دکان چلائے گا اور لوگوں کو چند قرآن حدیث کے معاملات اور آیتوں کو لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے غلط معنی اور مفاہیم کو بیان کرے گا؟ یہ ہمارے یہاں پر المیہ بنا ہوا ہے. اس کا ایک جھانسا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی فضیلت ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ سب سے اونچا مقام رکھنے والے. اور آج موجودہ حالت میں جو چل رہا ہے ایران کا معاملہ, اسرائیل کا معاملہ, جس ایران کے بارے میں آپ تائید کرتے, سوچئے اس کا ایمان, اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے اور انہیں جہنم میں سب سے شدید عذاب دیا جائے گا. بتائیے اس ایمان اور عقیدے والے کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتے ہیں جو اگر آپ کی ماں کے پر تہمت لگائے, بہتان تراشی کرے, تو کیا آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اس سے محبت کا اظہار کریں گے؟ نہیں. اور جو تمام مومنوں کی ماں کے پر تمام مومنوں کی ماں کے پر الزام لگائے, بہتان تراشی کرے, تو کیا وہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہو سکتا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر الزام تراشی کرتا ہے, بہتان تراشی کرتا ہے, تو وہ قابل رجم ہے, اسے کوڑے سے مارا جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں. اب اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, مسلمان ہی نہیں ہے. اور لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. ان لوگوں کا ایمان عقیدہ ہے. آج ہم جب یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی کتابوں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی بات ہے تو ہم بھی شیعہ بن جائیں گے, اسرائیل کے خلاف ہم بھی شیعہ بن جائیں گے. یہ کس نے کہا تم سے؟ یہ دراصل دو ظالموں کی لڑائی ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا ہے. ایرانیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے, آج یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم عرب کے پر حملہ کر رہے, امریکی بیس کے پر حملہ کر رہے ہیں. اس لیے حالانکہ کسی عرب ممالک نے, چاہے سعودی عرب و کویت و قطر وغیرہ یہ وغیرہ نے, کسی نے ایران کے خلاف امریکہ کی مدد نہیں کی ہے, اپنا بیس نہیں دیا ہے. لیکن یہی ایران ہے جس نے افغانستان کے پر حملہ کرنے کے لیے روس کو اپنا بیس دیا تھا. یہ وہی ایران ہے جس نے عراق کے پر حملہ کرنے کے لیے روس کو اپنا بیس دیا تھا. یہ وہی ایران ہے جس نے شامی مسلمانوں کے پر حملہ کرنے کے لیے اپنا بیس دیا تھا. اگر آپ دیکھیں گے تو صرف ملک شام میں تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں کو مارنے والا یہ ایرانی رافضی ہے. اور آج ہمارا نوجوان یہ انجینئر وغیرہ کے میرے چکر میں آنے کے بعد, ڈاکٹر اسرار کے چکر میں آنے کے بعد آنکھیں نکال نکال کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان کے جھانسے میں آتا ہے. یہ ہمیں دین بیان کریں گے جو کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کا اختلاف صرف محض رسمی ہے, سیاسی ہے. یہ ہمارا دینی اختلاف ہے. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتا, وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تہمت لگاتا ہے, ہم اس کو مانیں گے اور ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے تناظر میں جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ اصحاب کہف جو 7 نوجوان تھے, اللہ نے جن کا تذکرہ کیا, جنہیں کہف یعنی غار والا اور رقیم, 2 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا. قرآن نے کہا کہ وہ اصحاب الکہف والرقیم. رقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرقوم, یعنی کوئی چیز لکھی گئی ہو. اصل و مسئلہ یہ ہوا کہ جس غار کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی تھی, وہاں پر باقاعدہ کتبہ لکھا ہوا تھا, پارٹی لکھی ہوئی تھی, بورڈ تھا کہ یہاں پر اصحاب کہف نے 309 سال تک آرام کیا تھا, سوئے ہوئے تھے. اس بنیاد کے پر انہیں رقیم بھی کہا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ ان لوگوں کا نام حکومت کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وانٹیڈ لوگ ہیں اور انہیں پکڑا جائے گا, یہ مجرم ہے. تو اس بنیاد کے پر انہیں رقیم بھی کہا جاتا ہے, یعنی جن لوگوں کا نام رجسٹر کے اندر لکھا ہوا تھا. قرآن نے ان 7 نوجوانوں کا تذکرہ کیا. یہ 7 نوجوان کون تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اپنے رب کے پر ایمان لے کر آئے,
کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ آپ اصحاب کہف اور رقیم کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی اور عجیب و غریب نشانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک نشانی ہے۔ اور جس وقت ان لوگوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی، اس وقت اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ ان کی دعا کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، اور یہ دعا ہی دراصل مرکزی نقطہ ہے اس واقعے کا جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، پہلے اور بنیادی ضرورت کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں رحمت سے نواز دے۔ اب یہاں رحمت کئی معنوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ تو اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے پر دشمنوں سے بچا لے، وہ دشمن جو ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے، ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ کر لے، یہ اس کا مطلب ہے۔ رحمت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ کہف کے اندر غار میں چلے گئے تو جانے کے بعد چونکہ دنیا سے کٹ گئے، اب دنیا سے کٹنے کے بعد کھانے پینے رہنے سہنے تمام چیزوں کے انسان کی بنیادی ضروریت کے مسائل آ رہے ہیں، تو ایسے میں تو اپنے رحم و کرم کی بنیاد کے پر ہمیں وہ سب کچھ عنایت کر جو ہم باہر کی دنیا میں جا کر نہیں لا سکتے ہیں۔ سوچیے اسباب کچھ نہیں ہے، غار میں رہنے کے بعد ایک آدمی کو کیا ملے گا؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے امید کرتے ہیں۔ یہی تو دعا ہے کہ بظاہر جو چیز نہیں ہو سکتی ہے، جس کا امکان نہیں ہے، اللہ وہ عطا کرتا ہے، اور انہیں اللہ کی ذات کے پر امید تھی کہ ہمارے سامنے کوئی سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں رہتے ہوئے ہمارے کھانے پینے، سیکورٹی، ان تمام چیزوں کے مسائل حل ہو سکیں، لیکن اللہ اپنے فضل، اپنے رحم کی بنیاد کے پر ہمیں وہ سب عطا کرے گا۔ یہی یقین اور توکل ہوتا ہے جو اس دعا کے اندر بتایا گیا ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے ایسے دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے، جب انہیں بیڑیوں کے اندر جکڑ کر ان کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پیر بندھے ہوئے، اور انہیں سمندری سفر کے ذریعے، دریا کے سفر کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا، ایسی حالت میں ان کے ازار کا ناڑا ٹوٹ گیا، تہبند کا جو ناڑا تھا پاجامے کا ٹوٹ گیا۔ اب ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان ظالموں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور فوری طور کے بعد جو ناڑا ٹوٹ گیا تھا اپنی جگہ پر جڑ گیا۔ یہ دعا ہوتی ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ دعا یقین کے ساتھ مانگی جائے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ آپ رب کائنات کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کے مسائل تو حل کر۔ اب بتائیے، رب کائنات جو ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، ہمارے لیے حیران کن پریشان کن ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے یقین کے ساتھ کہ یقیناً اللہ ہمیں وہ چیز عطا کرے گا، بظاہر اس کے کوئی اسباب ہمیں نظر نہ آتے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، بتائیے کیا کوئی یہ امید کر سکتا ہے کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے؟ اللہ نے زندہ رکھا، سمندر کے اندر زندہ رکھا، اور وہاں کھانے پینے کا کوئی سبب نہیں، اس کے بعد بھی اللہ نے زندہ رکھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے عیب ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، میں خطا کار ہوں جو تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے جہاں تصور نہیں ہو سکتا، جہاں پر انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات ملنے والی ہے، اللہ نے نجات دی نا۔ یہی تو دعا ہے۔ لوگ دعا کو فضول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ ارے دعا ہی سب کچھ ہے، الدعا هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ ہاں، جہاں اللہ نے ہم کو تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا، آپ تدبیر بھی اختیار کیجئے گا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اپنے پاس سے تو ہمیں رحمت عنایت کر دے۔ رحمت کا مطالبہ کیا، اور وہ رحمت جو ہماری زندگی کے لیے سہارا بن سکے، دعا مانگنا چاہیے۔ اب یہاں دعا کے تعلق سے جو میں نے باتیں کہی، ایک اور میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ دعا انسانی زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں اکثر ذکر کرتا رہا ہوں، بہت اختصار سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے آئے تھے، مصر میں ایک آدمی کا، قبطی کا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، بعد میں وہ راز کھلا کہ اسے حضرت موسیٰ نے مارا۔ اب فرعون کے دربار میں مشورہ ہونے لگا کہ قتل کے بدلے میں فرعون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ فوراً بھاگتے ہوئے آیا اور کہا کہ موسیٰ، تمہارے قتل کے مشورے فرعون کے دربار میں ہو رہے ہیں، لہذا تم فوری طور پر مصر سے باہر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 8 دنوں کا لمبا سفر مدین کی جانب کیا، اس لیے کہ مدین مصر کی سرحد میں نہیں آتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ کو اپنی جان بچانے کے لیے مصر کی سرحد کے باہر جانا تھا۔ ایک لمبا سفر 8 دنوں کے پر اکیلے ہیں، ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زیادہ راہ ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل تنے تنہا مصر سے نکلے تھے اور مدین پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد ایک کنویں کے پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کنارے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ کہا کہ جب لوگ ہٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، اسی لیے ہم نوجوان ہونے کے باوجود اپنے جانوروں کو لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور اس کے بعد اس کنویں کے پر ایک بڑا پتھر تھا جسے کئی لوگ مل کر رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداداد صلاحیت کے بلبوتے پر اکیلے اس پتھر کو اٹھایا اور کنویں کے پر رکھ دیا، اور وہاں جانے کے بعد آرام گاہ پر گئے، سائے کی تلاش میں تھے، قریب میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے ایک جامع اور مختصر دعا کی۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ دعا کیا تھی؟ بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں نا بہت لمبی دعائیں کرنا چاہیے، نہیں، دعا جامع ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس اتنا مانگا کہ اے میرے پروردگار، جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ تو میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ضرورت تھی؟ پہلی ضرورت تو یہ تھی کہ وہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے کہ فرعون انہیں پکڑنے کے بعد قتل نہ کر دے، تو دشمن سے تحفظ چاہیے تھا، وہ ایک ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں ان کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسا مقام چاہیے تھا جہاں پر وہ رہ سکیں۔ نوجوان تھے، نوجوان کے ساتھ جب ان کو رہنا ہے تو روزگار کی ضرورت ہوگی، انہیں روزگار بھی چاہیے تھا، اور نوجوان ہونے کی بنیاد پر نکاح کی ضرورت تھی، انہیں بیوی بھی چاہیے تھا۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھا، اس کے اللہ کے علم میں تھا، ایک جامع دعا مانگی کہ پروردگار جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہی میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس کا وہ منحتانہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد وہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب نے کیا کہا؟ ان کے واقعے کو سننے کے بعد، ان کی داستان کو سننے کے بعد، نجوت من القوم الظالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی جو ضرورت تھی، جو خوف ان کے پر تھا کہ فرعون مجھے پکڑ کر مار ڈالے گا، تو کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ظالموں سے نجات پا گئے ہو۔ پہلے نفسیاتی طور کے پر ان کے بوجھ کو ہلکا کیا، جو ڈر اور فکر ان کے پر طاری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جب ان کے ایک بچی نے کہا کہ آپ اسے ہمارے یہاں پر مزدور رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ امانت دار ہے اور طاقتور بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، امانت داری بھی ہے اور طاقت بھی ہے اس کام کے کرنے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اب وہ انہیں ضرورت تھی اس لیے کہ 2 نوجوان بچیاں گھر کے اندر ہیں، گھر میں کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، اب ایسے میں انہیں ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک نوجوان مزدور کو گھر میں رکھا جائے لوگ سوال کریں گے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے یہ راستہ نکالا جو بہتر راستہ تھا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اپنی ایک بچی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو گھر میں رہنے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے انہیں بیوی بھی عطا کر دی اور یہ طے کیا کہ تمہیں 8 سال تک میرے یہاں مزدوری کرنا ہوگا، میرے جانوروں کو سنبھالنا ہوگا، دیکھ ریکھ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے شرط ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اگر 10 سال پورا کر لیتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن 8 سال طے کیا گیا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، غور کیجئے گا کہ اس دن کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ نے وہ تمام چیزیں اس دعا کی برکت سے عطا کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ انہیں فرعون کے ظلم سے نجات بھی مل گئی، سہارا بھی مل گیا، اور وہ بھی 8 سے لے کر 10 سال تک رہنے کے لیے جگہ مل گئی، بیوی مل گئی، سارا تحفظ، روزگار وغیرہ سب عنایت کیا ایک دعا کی برکت سے۔ تو یہاں اصحاب کہف جو نوجوان لوگ تھے، ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار تو رحمت عنایت کر کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے مسائل زندگی کو حل کر دے۔ ہمیں بھی بظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں، چاہے روزگار کے مسائل ہو، دشمنوں کی سازشوں کے مسائل ہو، جو بھی ہو، اللہ سے دعا مانگی، اللہ دعا کی برکت سے وہ سب عطا کرے گا جو اس کے اندر مانگا گیا ہے، لیکن یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسری دعا کیا مانگی؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے معاملے کے اندر تو ہمیں رشد و عنایت کر۔ رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں 2 لفظ ہے، ایک ہے ضلالت اور دوسرا ہے غوایت۔ ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، غوایت کہتے ہیں گمراہی کو، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ضلالت کہتے ہیں ایسی گمراہی جو بغیر علم کے ہو، یعنی بندے کو علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اس کے بعد وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ لیکن غوایت ایسی گمراہی کو کہتے ہیں جو علم کے بعد کی ہو، یعنی اسے سب پتہ ہے، اس کے بعد بھی غلط راستے کا انتخاب کر رہا ہے۔ جو آج ہمارے یہاں پر اتنے سارے مسائل ہیں، چاہے ہم ڈاکٹروں کی بات کہتے ہیں، ابھی ایک نام لوگا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کریں، ڈاکٹر اسرار کی بات کریں، انجینئر مرزا کی بات کریں، یہ سب کے سب وہی ہیں جو جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں، یہ غاوی ہیں، یعنی علموں کے بعد گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے کے پر لے کر جا رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو میں حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دے رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے، ان کا مقام اور مرتبہ تمام اصحاب کرام میں بلند ترین ہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ ترین مقام انہی کا ہے۔ دیکھو یہ جھانسا کیسے دیتا ہے، اس کے جھانسا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بات سامنے آئی، ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابوبکر صدیق۔ لوگوں نے سوال کیا عورتوں میں، کہا کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ یہ ہو گیا۔ اب اس بنیاد کے بعد تو بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ اب جب یہ ڈیبیٹ کے اندر بات آئی تو یہ جھانسا کیا دیتا ہے؟ ارے انہی لوگوں سے پوچھ لیجئے نا جو خود اس بات کے بارے میں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں حضرت عائشہ کی ایک روایت لا کر کس کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ کیوں بیان کر رہا ہے؟ حالانکہ وہی روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس روایت کو اس نے نہیں بیان کیا۔ کس روایت کو بیان کیا؟ جو حاکم کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترمذی آپ جب نکالیں گے، آج بہت سارے ایپس ہیں، 360 کو آپ استعمال مت کیجئے، بالکل میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، یہ خاص طور سے تحریکیوں اور اخوانیوں کا بنایا ہوا ایپ ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں خلط ملط کی گئی ہیں، صحیح اور غلط کو مکس کیا گیا ہے، اور ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے، ہمیں پیور چاہیے، اسلام چاہیے، پیور چاہیے، ملاوٹی اسلام نہیں چاہیے، جہاں پر آپ اہل حدیث کو بھی ذکر کریں، اس کے بعد خارجیوں کو بھی، دیگر مسالک کو ہم کو نہیں چلے گا، خالص اور پیور اسلام چاہیے گا جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ہمیں ملاوٹ نہیں چاہیے، بالکل واضح۔ ہم دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، نہ دودھ ملاوٹی چاہیے، نہ ہمیں دنیا کی دیگر چیزیں ملاوٹیں چاہیے، تو اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے دین اہمیت رکھتا ہے۔ دین میں ملاوٹ قطعاً برداشت نہیں ہوگی، یہ بالکل واضح دو ٹک پیغام ہے۔ تو اس کے بالمقابل مکتبہ شاملہ وغیرہ ہے جو ہمارے اہل حدیث علماء نے تیار کیا، جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ تو آپ جب ترمذی کی روایت نکالیں گے تو روایت کے نکالنے کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ترمذی کے حوالے لکھے ہوئے، لیکن حاکم کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ حاکم کی روایتوں کے پر اس طرح حکم لگا ہوا ہو، تو اس نے جان بوجھ کر مکاری کرتے ہوئے ترمذی کا حوالہ نہیں دیا کہ اگر میں ترمذی کا حوالہ دوں گا تو لوگ اس روایت کو نکالیں گے اور پکڑ لیں گے میری چوری کہ میں ضعیف روایت کے ذریعے استدلال کر رہا ہوں۔ حاکم کا حوالہ دیا تاکہ لوگ اس روایت کی تحقیق نہ کر پائیں، یہ اس کا جھانسا ہے۔ کیا روایت پیش کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کون سب سے زیادہ محبوب تھا، تو کہا کہ حضرت علی، اور کہا کہ عورتوں میں تو کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ جن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق نہیں ہے، اور عورتوں میں حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت فاطمہ ہے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس نے جھانسا دیتے ہوئے کیا کیا؟ ترمذی کا حوالہ نہیں دیا، یہ دراصل رافضیت کو پھیلا رہا ہے۔ یہ لوگوں سے سوال کرتا ہے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، اگر اس وقت تو تم ہوتے تو کن لوگوں کے ساتھ ہوتے؟ ایک ہو گیا معاملہ، اور اس معاملے کو بھڑکانے والے کون؟ یہ رافضی ٹولہ تھا، سبائی ٹولہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی پھیلاتا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے، آپ کے پاس آئیں گے تو اپنے حساب کی بات کریں گے، ادھر کا منہ لے کر جائیں گے، ادھر کی باتیں کریں گے، اور اس طرح دو لوگوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی ایک آسان مثال میں دے رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے آ کر آپ کو کہا کہ فلاں بندے نے آپ کے باپ کو یا آپ کی ماں کو گالی دیے، اب آپ غصے میں آئے اور اس آدمی کے پاس گئے، جا کر اسے جھگڑا کر لیا، اس کو مار دیا، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ جس نے آ کر بات لگائی تھی وہ غلط تھی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جس نے ماں باپ کے تعلق سے بات سننے کے بعد جا کر اسے مارا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دونوں صحیح تھے یا دونوں غلط تھے یا دونوں میں ایک صحیح تھا ایک غلط تھا؟ یہ بات یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ اس کو تحقیق کر لینا چاہیے تھا، لیکن یہ آدمی بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں تھا، وہ بھی غلط نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے کہا نہیں تھا اور اس کے سامنے جو بات اور جو خبر پہنچی تھی وہ غلط تھی۔ تو صحابہ کے درمیان بھی باقاعدہ سبائی ٹولہ تھا جو آج کے رافضی شیعہ ہیں، ان لوگوں نے اصحاب کرام کے درمیان اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی کہ جب حضرت علی امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تو آدھا گروہ ادھر آیا آدھا ادھر گیا، ادھر کے لوگوں نے سامنے والے کے پر حملہ کیا اور ادھر کے لوگوں نے ادھر حملہ کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والوں نے لشکر والوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے سمجھا کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، حالانکہ غلطی دونوں کی نہیں تھی بلکہ بیچ میں جو گروہ تھا جو دونوں کو لڑا رہا تھا غلطی اس کی تھی۔ اب یہ رافضی جو ہے یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، یہ آ کر ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم کس کے ساتھ رہتے؟ میں تو حضرت علی کے ساتھ رہتا۔ یہ ہے معاملہ، ہم کہتے ہیں ہم دونوں کے ساتھ رہتے، اس لیے کہ نہ تو امیر معاویہ غلط تھے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے، بلکہ ان کے درمیان جو سبائی ٹولہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلا رہا تھا وہ غلط تھے، اور آج بھی وہی کام یہ کر رہا ہے، لوگوں کو دین کے نام کے پر ایسے ایسے بھنگ پلا رہا ہے کہ اللہ رحم کرے۔ آپ اس کی ساری مکاریاں لوگوں کے سامنے لا کر بیان کر دی گئی ہے، تو یہ خاص طور کے پر لانچ کیا گیا ہے۔ آج آپ کو حیرت ہوتی ہے نا کہ اچانک یہ لوگوں کے درمیان آیا اور ملین اس کے فالوور ہو گئے، کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ سارے رافضی ہوتے ہیں، اور رافضیوں کی طرف سے لانچ کیا جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی رافضی یا شیعہ اہل سنت یعنی مسلمانوں کے درمیان آئے گا تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یہ تو رافضی ہے یا شیعہ ہے، اس کی بات کون سننے والا ہے؟ تو ان لوگوں نے نیم رافضیوں کو تلاش کیا جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر ہمارا کام کر سکے، اپنے ایجنٹ تیار کیے، اور انہی لوگوں میں یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس طرح فتنہ پروری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمارا نوجوان ان فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان قبول کرنے والے نوجوان تھے، نوجوان صحابہ تھے، انہیں اس بات کی تشجیع دی گئی، ان کو حوصلہ افزائی کی گئی کہ تمہارے لیے سب سے بہترین مثال، اور ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے رحمت کو طلب کیا اور ہدایت کے پر قائم رہنے کو طلب کیا۔ رحمت سے ان کی دنیا کے معاملات سنور رہے تھے اور رشد سے ان کے آخرت کے معاملات سنور رہے تھے کہ ہمیں دین کے معاملے میں گمراہ نہ کر دے۔ قرآن نے ہمیں کوئی دعا سکھائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کی ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر دے۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی غلط راستے کے پر چل رہے ہیں، یہ وہی ہیں یہ جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرسوں کے فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، جو علماء کی نہیں سنتے بلکہ ان گمراہ لوگوں کی سنتے ہیں اور یہ گمراہی کے راستے کے پر لے کر جاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا بھاری بیان دے رہا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کیسے جھانسا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لہذا اس طرح کے فتنوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، اصحاب کرام کے تعلق سے بغض اور نفرت پیدا کرے۔ اب یہاں جو یہ باتیں بیان کی گئی ہے یہ تو فتنوں کے تعلق سے خاص طور کے پر نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔
آپ کو حیرت ہوگی ہم کتنی میٹنگیں لیتے ہیں کہ ہمارا نوجوان محفوظ رہے اور مسلمان محفوظ رہے، ہمارا دین محفوظ رہے، کتنی میٹنگیں لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو حیرت ہوگی، یورپ ہے، امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینک ہے، یعنی جو بہت زیادہ ذہین ہے، اپنا دماغ استعمال کرنے والے، دنیا پر نظر رکھنے والے، یہ روزانہ بیٹھ کر کس طرح مسلمانوں کے بچوں کو اور ان کے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے، گمراہ کیا جائے، یہ پلان کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ آج یہ جو موبائل ہمارے سامنے جس کا ہم عام طور کے پر غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے ایپس بنانے والی کمپنیاں یہ اپنے بچوں کو موبائل استعمال نہیں کرنے دیتی ہے۔ کیوں نہیں استعمال کرنے دے رہی؟ پوری دنیا کو اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو استعمال کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ دیتے بھی ہیں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے، اور باقاعدہ طے کیا جاتا ہے کہ تم کن چیزوں کو دیکھو گے، اپنی مرضی کی چیزیں نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے وہ سارے پلان ڈالے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور خاص طور کے پر مسلمان نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کارٹونز آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، فری وقت ہے، ایسے ہی وہ بنا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، گیم ایسے ہی آپ کو بنا بنا کر دے رہے ہیں، کروڑوں ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں، یوں ہی خرچ کریں گے؟ بلا وجہ فضول خرچ کریں گے؟ اپنی صلاحیت کو یوں ہی ضائع کریں گے؟ یہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہیں۔ ہم اس کے بعد آپ سوچئے اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کیا خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایک کارٹون کو، گیمز کو بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر لگتے ہیں، اس کے بعد وہ لانچ کیا جاتا ہے۔ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یوں ہی خرچ کریں گے؟ دراصل ٹارگیٹ مسلمان ہے، نوجوان ہیں، اور خاص طور کے پر ہمارے بچے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے موبائل کو چپکا دیا گیا ہے کہ جب تک نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے انہیں سکون اور قرار ہوتا ہے، لیکن ہٹا دینے کے بعد ان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ پورا ٹارگیٹ کیا ہوا پلان ہے، لیکن ہم نہیں سنبھل پا رہے ہیں۔ آج قرآن کے پر ہماری نظریں نہیں ہوتی ہے، احادیث کے پر ہماری نظریں نہیں ہوتی ہے، لیکن موبائل کے پر ہم 10 گھنٹے پاس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے پر کیا ریلز آ رہی ہے صاحب دیکھتے جاؤ۔ یہ خاص طور کے پر پلان کیا ہوا ہے۔ وہ جتنا زیادہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں، ہم اپنے تحفظ کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اتنا وقت نہیں دے پاتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو ان لوگوں کا ٹارگیٹ ہمارا نوجوان ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو خاص طور کے پر قرآن نے ان نوجوانوں کی مثال دی کہ جو اپنے دین کے تحفظ کے لیے پوری قوم سے لڑ گئے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے قوم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ایمان اور عقیدے کے بارے میں سودے بازی نہیں کیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پر جو لائف سٹائل نظر آتا ہے، داڑھیوں کی کٹنگ نظر آتی ہے، اور ہیئر سٹائل نظر آتا ہے، کپڑے نظر آتے ہیں، کیوں ہیں؟ یہ وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہے، فلمیں ہیں، ریلز وغیرہ، اسی کے اثرات ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان صحابہ کے طرزوں کے پر کیوں نہیں چلتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ تہجد کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے غائبانہ طور پر جب وہاں موجود نہیں تھے یہ جملہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر کتنے بہترین نوجوان ہیں، کاش کہ وہ تہجد مسلسل پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی، میں نے زندگی کے اندر کبھی تہجد کو ترک نہیں کیا۔ یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ بتائیے ہم کسے فالو کر رہے ہیں؟ کسے فالو کر رہے ہیں؟ ہمارا ہیئر سٹائل کس کا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل کس کے جیسا ہے؟ کیا ہمارے سامنے کسی صحابی کی مثال ہے کہ ہم فلاں صحابی کی طرح چل رہے ہیں، یا وہ تہجد کی پابندی کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ صحابہ میں تو فرض نمازوں کے بارے میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہ فرض نماز چھوڑے، بلکہ وہ نماز میں پیچھے رہنے والے لوگوں کو منافق سمجھتے تھے۔ جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں یہ ان کا مزاج تھا، جو نماز میں آگے ہیں وہ اہل ایمان ہے، اور جو جان بوجھ کر پیچھے رہتا ہے منافق ہے۔ بتائیے ہم تو نماز میں پیچھے رہنا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس معیار کے پر اپنے آپ کو تولیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن نے ہمارے لیے جو معیار بنایا ہے صحابہ کا ایمان، ان کی طرز زندگی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحابہ کے واقعات پڑھیں گے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہو، یا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا واقعہ پڑھا ہو، حضرت عمر کا پڑھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے نوجوان اس کے بارے میں دعویٰ کریں گے؟ جبکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے جیسا ایمان، عقیدہ اور اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ قرآن نے مثال دی ان نوجوانوں کی جو اپنے ایمان، اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ مثال ہمارے لیے،
ہم جتنا ان فتنوں کے بارے میں آگاہ ہوں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ہم اس کے بارے میں فکر نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ فتنے بہت خطرناک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جب قبرستان سے آئے تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا کہ فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح یکے بعد دیگرے چلے آ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ اجالا ہے، فلاں جگہ اندھیرا ہے، یہ اندھیروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، یعنی فتنے نئے نئے یکے بعد دیگرے کنٹینیو آتے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، لانچ کیے جا رہے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ دین جو ہم کو اللہ کی جنت تک لے جانے والا ہے، جو دراصل ہمیں صحیح راستہ دکھانے والا ہے، جسے اللہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ نازل کیا ہے، ہم اسے سمجھیں، اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی دھارا کو موڑیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی اس کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کے پر نظر رکھیں، ہمارے بچوں میں کیا چل رہا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے تلے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں کہ 7 لوگ ہوں گے جب اللہ اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے کے پر ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، پروان چڑھایا، اس کی جوانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں رہا ہو۔ لہذا میں خاص طور سے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو دین کی طرف موڑیے گا، دنیا کی طرف نہیں۔ ہمارے آئیڈیل، ہمارے ماڈل اصحاب کرام ہیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا گیا۔ اگر ہم اس طرف سے اپنا چہرہ موڑ لیں گے تو پھر دنیا کی پرفریب مکاریاں ہمارا سامنا کرے گی، وہ ہمیں گمراہ کریں گے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں وہ فتنہ موجود ہے، اگر ہم نے اس کے پر قابو نہیں پایا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ خاص طور کے پر ہمارے نوجوان اور بچوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ نوجوان اور بچے ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے اسلام کو ترقی ملے، مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ رہیں اور خطرات اور سازشوں سے محفوظ رہے، تو ہمیں اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں۔ یہ اس کا واحد حل ہے اور وہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے، دنیا کی اور آخرت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار بالعموم تمام مسلمانوں کو اور خاص طور کے پر ہمارے نوجوان اور بچے جنہیں ٹارگیٹ کر کے گمراہ کرنے کی بھرپور تیاری ہے، کوششیں جاری ہیں، اس کے پر کام ہو رہا ہے، بجٹ لگایا جا رہا ہے۔ پروردگار ان تمام فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھیں، دین کا صحیح علم عنایت کرے۔ وہ فتنے جو ڈاکٹرز سے انجینئرز وغیرہ کی شکل میں آ رہے ہیں، ان تمام قسموں کی گمراہیوں سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، تو تمام مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام کے پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور رحیم۔